عمران خان کا ووٹر سپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان شاید ایک انقلابی لیڈر ہے. عمران خان کو اگر اقتدار ملتا ہے، لیٹس سپوز عمران خان میں کیا ایسا پوٹینشیل ہے جو عوام اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، توقعات پر، عوامی توقعات پر عمران خان ایسا لیڈر ہے جو پورا اتر سکے؟ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان کی پوزیشن یہ تھی کہ جی یہ بڑا کچھ تبدیلی لے کے آئے، یہ انصاف لے کے آئے گا، یہ خوشحالی لے کے آئے گا، یہ کرپشن ختم کرے گا. بڑے نعرے اس کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کے مرکزی 2 نعرے تھے اس کے دور میں پورے ہوئے نہیں کیے گئے نا. یہی پی ٹی آئی والے اس کو 2.5 سال بعد گریبان سے پکڑ کر 3 سال بعد نیچے نہ اتاریں تو آپ مجھے کہہ دیجئے کہ میں صحافی نہیں. نستعین کہنے والا آج ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ساری پارٹی حضرت ٹرمپ ماں علیہ ٹرمپ ساڈا بندہ چھڈوا دیو، ٹرمپ آئے گا، ٹرمپ یہ ٹرمپ. تانوں کسے کندھ تو جمپ لگے ہر 5 منٹ بعد اللہ کو منگ لیندے. ان کے بلیف کی یہ اوقات ہے کہ یہ اللہ سے یکدم ٹرمپ کی طرف جا کے ایسے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. پاکستان کو اس وقت دیکھیں تو پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں موجود ہیں، لیکن اگر ہم 3 بڑی سیاسی جماعتوں کا ذکر کریں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حد تک اگر بات کی جائے سو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف بہت اونچا ہے. عمران خان ایک انقلابی لیڈر ہے، وہ تبدیلی لا سکتا ہے. حالانکہ جب عمران خان کو موقع ملا اور انہوں نے نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کیا تو وہ چیزیں جو تھیں اس طرح سے پوری نہیں ہو سکی جو پاکستان تحریک انصاف کے وعدے وعید تھے عوام کے ساتھ، اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ. کیا واقعی عمران خان ایک انقلابی لیڈر ہے یا نہیں، اور عمران خان کی کون سی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان خود مشکلات کا شکار ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. فرحت عباس شاہ صاحب اس وقت اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں. فرحت صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. آپ صحافت میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور آپ نے بہت سی چیزوں کو، بہت سی سیاسی جماعتوں کو، ان کے لیڈرز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. عمران خان کا ووٹر سپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان شاید ایک انقلابی لیڈر ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایک انقلابی لیڈر ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. بات یہ ہے کہ شاید آپ کا میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز آپ کے پروگرام کی، اور آپ ون سائیڈڈ پروگرام کرتی ہیں اور ان میں باقاعدہ عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف تعصب اور جانبداری اور کسی حد تک تو مجھے لگتا ہے جیسے نفرت ہو. میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. یہ البتہ بات درست ہے کہ جو ضروری نہیں ہے کہ مقصد خواہ مخواہ کسی کے حق میں یا خواہ مخواہ کسی کے خلاف بات کی جائے. تو عمران خان سے مجھے کوئی ذاتی طور پہ جو جیسے ہوتا ہے نا کوئی پرخاش نہیں ہے، نہ میں پولیٹیکل آدمی ہوں، نہ کسی بھی جماعت کے میں ایجنڈے پہ ہوں، نہ پسند کر. تو میں تو بالکل ساری سیاسی جماعتوں سے جو بندہ ہوتا ہے نا کہ بیزار، اب تک جتنا پاکستان میں ہوئی میں تو سب لیڈر سے بیزار ہوا ہوں، اس لیے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا. لیکن قطع کلامی کی معذرت، آپ نے مجھے ایک وہ لیبل دے دیا کہ میں تعصب پر اور ون سائیڈڈ شو کرتی ہوں. میں تو حکومت کی کارکردگی پر بھی ہم لوگ تنقید کرتے ہیں. جہاں پر حکومت نہیں صحیح کام کر رہی ہم تو ان کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم عمران خان پر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. جو عمران خان کے اچھے کام ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے سر. کون سے اچھے کام ہیں جن کو آپ اپریشیٹ کرتی ہیں؟ عمران خان کے عمران خان نے اپنے دور میں جو چند ایک اچھے کام کیے، جس میں ایک ہیلتھ کارڈ تھا، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی جو 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن تھی، ایک منٹ بریک لگائیں ذرا. یہ جو ہیلتھ کارڈ تھا یہ کیا تھا؟ ہیلتھ کارڈ آبویسلی اس سے بہت سے لوگوں کا، میں نے اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کا اس پر علاج معالجہ ہوتے دیکھا، جس کو اب آگے مریم نواز نے پرسیو جو ہے وہ کیا ہے، اس میں بہت سے رد و بدل کر کے. یہی آپ جیسے لوگ، آپ تو پوڈ کاسٹ کرتی ہیں، آپ صحافی ہیں، اب یوٹیوبر ہیں، آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو جس کو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ، بھی بات یہ ہے کہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آئین میں ہمارے لکھا ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، روزگار، روٹی روزی، یہ ساری چیزیں حکومت اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی جن کے پاس نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ
پوری قوم کے لیے کوشش کی جاتی کہ ان کو ہیلتھ فیسلٹی ملتی. آج سے پہلے جو ہسپتال تھے, سرکاری ہسپتال خاص طور پہ, یہ تو بعد میں یہ جو اب آئے ہیں پرائیویٹ جو پریکٹس ہے ڈاکٹرز کی, اور یہ جو تجارتی ہسپتال اب کھلے ہیں, یہ جو انڈسٹریلائزیشن آف ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, جو ہاسپٹلس کی جو ہوئی ہے, یہ جو فارماسوٹیکل ظلم ہے, یہ جو تشدد ہے, یہ جو ان اداروں کا, یہ اب جا کے عروج پکڑا. اس سے پہلے تو علاج مفت تھا, پورے جہاں آپ چلے جائیں مفت ہے. نہیں, یہ اب میری بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے نا, یہ انشورنس ہے. یہ پیسے حکومت نے دیے انشورنس کمپنیوں کو کہ جی آپ اپنا بزنس چلا لیں. یہ انشورنس جو ہے یہ کیپٹلزم کا ایک ایسا ٹول ہے, یہ بزنس ہے جس کا مقصد ہے پیسہ کمانا. وہ فیسلٹی جو ہمیں دی جانی چاہیے, جو عام آدمی کا حق ہے, جو حکومت کا فرض ہے, وہ کیوں بیچی اور خریدی جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ اپنی جگہ, آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. نہیں, آپ اس پہ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر آدمی کا جس کے پاس کارڈ نہیں ہے, کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو صحت جو ہے اس کی فیسلٹی؟ ہر آدمی کا حق ہے. آپ اس وقت تو اور کیا یہ ہم پاکستان میں سرکاری ہاسپٹلز بھی موجود ہیں. میری بات سنیں, لیکن انشورنس کمپنیاں جو ہیں ان کو پیسہ دیے بغیر کیا آپ عام آدمی کو نئی صحت پرووائڈ کی جا سکتی؟ کیوں نہیں کھولے گئے یا ہسپتال؟ پاکستان جیسے ملک میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میری بات سنیں, کیوں نہیں ہسپتال جو ہے آبادی کے مطابق بڑھائے گئے؟ میں ساری سیاسی جماعتوں سے پوچھتا ہوں, عمران خان سمیت, کیوں نہیں ہمارے جو پہلے سے ہسپتال موجود تھے ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا؟ ان میں ہر طرح کی فیسلٹی کیوں نہیں لائی گئی؟ یہ اسی طرح کہ جس طرح اپنے سکول آج بھی آپ بیچ رہے ہیں, اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں, اور پرائیویٹ ایجوکیشن جو انڈسٹری ہے, جو کاروبار ہے, جو بزنس ہے, تجارت ہے, ان کے آپ نے پیٹ بھرنے ہیں آپ نے. تو یہ بھی ایک حربہ تھا, یہ جو ایک بالکل ٹول تھا پولیٹیکل. اور یہ انشورنس کارڈ, ہم سب کا حق ہے مرنا, یہ ایک طریقہ تھا. سب کا حق ہے کہ سب کو علاج پرووائڈ کیا جاتا. یہ ان کا ایک طریقہ تھا جو چل گیا. دیکھیں نا یہ کیا جھوٹ انہوں نے بولا ہے کہ جی ہم نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. بھائی یہ فراڈ ہے. آپ ہر بندے کو آپ دیتے, جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں, یہ جو لنگر خانے کھولے گئے, جی ہم نے لنگر خانے کھول دیے. بھائی بھیک منگا بنانا ہے, سب کو روزگار پرووائڈ کرو, سب کو سسٹینیبل بناؤ, سب کو پروڈکٹیو بناؤ. پاکستان کے ایک ایک آدمی کو روزگار. چلو یہ لنگر تو لوگ دے دیتے ہیں, لنگر خانوں پر اترانا, لوٹیاں ڈالنا حکومتوں کا, ریاست کا کام نہیں ہوتا. ریاست کا کام ہوتا ہے لوگوں کو بھیک مانگنے سے اور فقیروں کی طرح روٹی کھانے سے بچائے, اور باوقار روزگار فراہم کرے, باوقار شہری بنائے. اس کا ہر پتہ نہیں لوگوں نے سمجھ لیا. پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ انقلابی لیڈر ہے. نہیں, میں نے آپ سے پوچھا ہے, میں ہرگز نہیں یہ کہہ رہی. میرا سوال تھا کہ کیا عمران خان ایک انقلابی لیڈر ہے یا نہیں ہے. میں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی, میں نے سوال پوچھا ہے. لیکن یہ کیا ابھی تک لوگوں کو یہ رد انقلاب ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں عمران خان کے نہ ذاتی دشمنی ہے, ہو سکتا ہے ذاتی طور پر میرے کوئی اچھے مراسم بھی کبھی زندگی میں رہے ہوں, ایک عزت کا میری طرف سے رہا ہو کہ یار خان صاحب ہمارے کھلاڑی ہیں, چیمپئن ہیں, شوکت خانہ بنا دیا جہاں سے خود میری بیوی کو علاج نہیں ملا, دھکے کھا کے دے کے نکال دیا گیا. پھر بھی میں کہتا ہوں جی اچھا ہے, نمل بنا دی میرے جیسا بندہ. لیکن یہ جو انقلابی لیڈر سمجھ لینا عمران خان کو اور اس کا چکمہ دینا, اتنا بڑا یہ فراڈ ہے ہماری. میں اسے کہتا ہوں یہ رد انقلاب ہے. رد انقلاب کیا ہوتا ہے؟ وہ قوت کہ جو لوگوں کو اکسائے انقلاب کے لیے, لیکن آخر نتیجہ اتنی بڑی مایوسی کی صورت میں نکلے کہ اگلی دفعہ وہ قوم 100 سال کے لیے انقلاب کا نام سن کر لرزے, کانپے, پسینہ اور کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگ کر دوڑ لگا دے کہ نہیں انقلاب کبھی آ ہی نہیں سکتا. کتنی بار یہ لے کے گیا ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے پارلیمنٹ ہاؤس اور فلاں اور یہ ادھر بلو ایریا میں, بتائیں گنے, اور ہر بار کیا نتیجہ نکلا ہے؟ جوتیاں کھا کے لوگوں کو واپس, کسی بات سیل کھا کے, چھرے کھا کے, اور زخمی ہو کے, کئی مر گئے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا چہرہ اڑ گیا, وہ لوگ واپس آ گئے. یہ انقلاب کو دیتا رہا درس. اس کو آپ انقلابی کہہ رہی ہیں. مجھے آپ نے ون سائیڈڈ یوگا کہا تھا, میرے پہ الزام لگا دیا. دیکھیں میری بات سنیں, میں بالکل, مجھ سے آپ کسی اور حکومت یا سیاستدان کی تعریف, نواز شریف, مریم صاحبہ, میں میری بیٹیوں کی طرح ہیں, میں تو ان کو سمجھتا ہوں بہنوں کی طرح, میں ان کی عزت, ہر خاتون کی میں عزت کرتا ہوں, میں نہیں ان کے خلاف بولتا. آپ لیکن کسی لیڈر کے حق میں مجھ سے بلوا کے دکھا دیں. نہیں, میں کسی کے حق میں نہیں. ہم جو جائز بات ہے ہم یہاں وہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, نہ ہم کسی کی اینٹی بولنے کے لیے بیٹھے ہیں, نہ ہم کسی کی فیور کرنے بیٹھے ہیں. جو جس کا جائز کام ہے ہم اس کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. روما صاحبہ میری بات سنیں,
یہاں پہ یہ مل کے انہوں نے جو کچھ کیا بشمول عمران خان. جب عمران خان کو 3 سال ملے ہیں, اس نے 3 سال میں اور کیا اپنی تنظیم سازی نہیں اپنی کر سکا جماعت کے لیے, اپنے الیکشن نہیں کروا سکا, اپنے اندر جمہوریت نہیں لا سکا. آپ باہر اس نے کیا کرنا تھا, 1 کروڑ گھر دے دوں گا نعرہ لگا دیا, میں اتنی بڑا یہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, ککھ نہیں کیا. میں بتاؤں آپ کو, عمران خان کو اگر اقتدار ملتا ہے, لیٹ سپوز, ایک تو 2018 میں ملا نا, دوبارہ کبھی کوئی حالات بدلتے ہیں, جذبات بدلتے ہیں, عمران خان واپس آتا ہے, عمران خان میں کیا ایسا پوٹینشیل ہے جو عوام اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے, توقعات پر, عوامی توقعات پر عمران خان ایسا لیڈر ہے جو پورا اتر سکے؟ دیکھیں یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور بڑا آسان ہے, سادہ سے. اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان کی پوزیشن یہ تھی کہ جی یہ بڑا کچھ تبدیلی لے کے آئے گا, یہ انصاف لے کے آئے گا, یہ خوشحالی لے کے آئے گا, یہ کرپشن ختم کرے گا. بڑے نعرے اس کے یہ تھے کہ میں کرپشن ختم کروں گا اور میں انصاف لے کے آؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کے مرکزی 2 نعرے تھے اس کے دور میں پورے ہوئے, ایڈریس کیے گئے؟ نہیں کیے گئے نا, منہ تو پھٹو, نہیں کیا گیا نا. تو نہیں کیا گیا. روما صاحبہ ظلم دیکھیں کہ جی کرپشن بڑھ گئی, لوگوں نے کہا یار اب دیکھیں مشکلات بڑی ہیں, یہ وہ ہے, اب تو دیکھیں نا 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ لگے گا بھائی. اور ٹیبل کے اوپر سے ٹیبل کے نیچے چلی گئی اور مقدار بڑھ گئی, اور ان کو نہیں پتا, بزدار صاحب کا نہیں پتا کسی کو, سب کو جو کچھ یہاں پہ اب چیزیں نکلی نہیں ہیں. تو جو بندہ اپنا بنیادی نعرہ پورا نہیں کر سکا, اس نے اور کیا کرنا تھا, یہ تو شکر ادا کرے ان فورسز کا جن فورسز نے اس کو نکالا, اور اس کے بعد اس کو شہید ملت قرار دے دیا کہ بڑا ظلم ہو گیا, اور لوگوں کو بولا نکلو اے باہر, یہ کرو وہ کرو, اس طرح کی چیزیں صرف اس لیے کہ پاکستان کو ڈیمیج کیا جائے لوگوں کو. پھر یہ آج تک اس کے بعد مجھے دوسری اس کا سیاسی فیصلہ دیکھیں. پہلے تو نعرے فیل ہو گیا, وعدے فیل ہو گیا, میں اتنی نوکریاں دوں گا, اتنے گھر بناؤں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ تو فیل ہو گیا, باقاعدہ فیل ہو گیا. اور اس نے باقاعدہ شوگر مافیا سے لے کر پراپرٹی مافیا سے لے کر ہر مافیا کو ساتھ ملایا, روما صاحبہ سب کو ساتھ ملایا, اور یہ کہتا ہے میں کرپشن ختم کروں گا. گنے سے بڑی کون سی اس ظلم ہو رہا ہے ہماری زمینوں پر, ہماری زمینیں بنجر کر دی شوگر مافیا نے, اور اس نے شوگر مافیا ٹائیکون کو اٹھا کے پارٹی میں اس کے جہاز میں پھرتا رہا. یہ کہتا ہے میں کرپشن ختم کروں گا, جو ہماری زمینیں اجاڑ دی اس نے پوری. ابھی پھر دیکھیں عمران خان کی مقبولیت تو ہے, ان کی فین فالوئنگ تو ہے. اب میں آپ سے یہ سوال یہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئے گا, ہاں, تو آپ نے مجھے اس کا جواب تو دے دیا میں آپ کی جواب باتوں سے. دینے آ رہا ہوں کہ یہی لوگ, یہی پی ٹی آئی والے اس کو 2.5 سال بعد گریبان سے پکڑ کر 3 سال بعد نیچے نہ اتاریں, تو آپ مجھے کہہ دیجئے کہ میں صحافی اچھا نہیں تھا کہ 2018 میں جب اقتدار ملا تھا 5 سال پورے کرنے دیتے, عمران خان اپنی کارکردگی کی بیس پر دوبارہ ووٹ نہ لیتا, اور پھر الیکشنز میں وہ لوگ اس کی مار مارتے. جی یہی ہونا چاہیے تھا. یہ ابھی 5 سال بھی ضرورت نہیں تھی, اگلے 6 ماہ کافی تھے. لیکن انہوں نے, ابھی حل کیا ہے کس کا؟ عمران خان کا. عمران خان کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت ہے, کیا حل ہے؟ کچھ بھی نہیں, ککھ بھی نہیں ہے. یہ اسی طرح کام دیکھیں, لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں, اور ریاست جو ہے وہ گرین پاکستان انیشیٹو کی طرف لگی ہوئی ہے, وہ ادھر لگے ہوئے ہیں, اور ہم اپنے جو منرلز ہیں ان کو ہم بروئے کار لا رہے ہیں, چیزوں کو خزانے لا رہے ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ جتنے بھی یہ جو پاکستان دشمن ایجنڈے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں, جتنی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں. یہ تلملاہٹ ہے کہ پاکستان اکنامک پراسپیرٹی کے ٹریک پہ کیوں چڑھ گیا. یہ کوئی وہ ایشو نہیں رہا. یہ لوگ جو ہے نا آدھے سے زیادہ تو اب تھک گئے ہیں, اس کے فین فالوئنگ ہے, سیاسی پوزیشن ختم ہو گئی ہے اس کی. اور دیکھیں نا, جو یہ میں بار بار یہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا آج ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ساری پارٹی حضرت ٹرمپ, ماں علیہ ٹرمپ ساڈا بندہ چھڈوا دیو, ٹرمپ آئے گا, ٹرمپ یہ ٹرمپ. اور تانوں کسے کندھ تو جمپ لگے ہر 5 منٹ بعد اللہ کو مانگ لیندے, وہ رب نہیں اب یاد, رب ٹرمپ یاد ہے ان کو. یہ تو ان کے حالات ہیں, یہ اوقات ہے ان کے عقیدے کی, ان کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی, ان کے بلیف کی. یہ اوقات ہے کہ یہ اللہ سے یکدم ٹرمپ کی طرف جا کے ایسے وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. فرحت عباس شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی اوپینین, اپنی رائے شیئر کر رہے تھے. آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور فرحت عباس شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.